سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی بالکل، یہ جو آج پنڈی میں احتجاج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا یا کامون کی ملتان کچھ پھیل بھی گیا ہے پنجاب میں، تو بنیادی طور پر یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، کیونکہ کل پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے اور اس سے پہلے پنجاب کے اندر ان کے احتجاج کے تمام یعنی گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہوا ہے، یعنی سنگجانی میں جلسہ ہوا تو پنجاب سے کوئی بڑی شرکت نہیں ہوئی، پھر لاہور جلسہ ہوا تو سب کے سب جو وہاں پہ گیدرنگ تھی تو وہ تقریباً 70-80% پختونخوا سے لوگ گئے تھے۔ پھر پنڈی میں احتجاج ہوا، اس میں تمام کے تمام لوگ جو تھے پنڈی میں مقامی لوگ تھے اور باہر موٹر وے کی طرف پختون تھے۔ پھر جب ڈی چوک میں احتجاج ہوا تو اس میں بھی 80-90% پختونخوا سے لوگ آئے تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ۔ تو پنجاب میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کو۔ اب چونکہ کل انہوں نے پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کی کال دی ہے اور پی ٹی آئی کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو اس سے پہلے ایک سکرپٹڈ گیم بنائی گئی، یعنی پہلے پنجاب کالج کا واقعہ اٹھایا گیا، انویسٹیگیشنز ہوئے اور پھر ان کے جو پی ٹی آئی کے صحافی ہیں جو ان کے ساتھ ان کی بہت بڑی قربت ہے اور ان کے ویل وشرز ہیں، تو ان صحافیوں نے بھی آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن جب تحقیقات ہوئی تو سرے سے واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب واقعہ ہوا بھی نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس نکل آئے، اور پنجاب کالجز جو ہیں میاں عامر محمود کے وہ خصوصی ٹارگٹ ہے۔ میں حیران اس پہ ہوں کہ ان کالجز کو بند کیوں نہیں کیا جاتا کچھ دنوں کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ سکرپٹڈ ہے، تو وہ جو باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، شہباز گل ہیں، عادل راجہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے موٹیویٹ کیا ان اسٹوڈنٹس کو اور ان کی کمیونیکیشن تو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فائر وال لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے؟ دوسری بات یہ کہ پنجاب کالجز کے خلاف اگر ایک ری ایکشن آ رہا ہے اور وہ ایک فیک نیوز کی بنیاد پر ہے تو آپ پنجاب کالجز کو بند کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کل چونکہ احتجاج کی کال بھی دی ہے اور پی ٹی آئی کو اندیشہ ہے کہ پنجاب میں اگر یہ احتجاج بھی ناکام ہو گیا تو پھر تو پی ٹی آئی کا جنازہ نکل جائے گا پنجاب سے، تو اس سے پہلے اس دفعہ انہوں نے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور ایک سکرپٹڈ لے آئے پروگرام اور اسٹوڈنٹس کو میدان میں اتار دیا۔ یہ اسٹوڈنٹ تو میچیور ہے ہی نہیں، ان کی عمریں بھی کم ہیں، وہ سیاسی شعور بھی ان کے اندر نہیں ہے، وہ تو کسی ہنگامے کی تلاش میں ہر وقت ہوتے، اور لاہور میں انہوں نے ہنگامہ کیا اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو سرے سے واقعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ ری ایکشن دے رہے ہیں، تو ری ایکشن کس بات کا دے رہے ہیں؟ واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا وہی گیم ہے کہ کل کے احتجاج کو کامیاب بنایا جائے۔ جی اس وقت سینٹ میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ظہرانہ دیا گیا سینیٹر کے اعزاز میں۔ یہ بنیادی طور پر اسی لیے ہوا تاکہ تعداد کو چیک کیا جائے کہ نمبر گیم کیا ہے، کیونکہ کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض سینیٹرز یا ممبران جنہوں نے تعاون کا یقین دلایا تھا حکومت کو کہ جب آئینی ترمیمی بل آئے گا تو ہم تعاون کریں گے، تو ان میں سے بعض لوگوں پر شک تھا کہ وہ پھر سے منحرف ہو گئے ہیں اور اپنی پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ ظہرانہ اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے نمبر گیم کو بھی چیک کیا جائے، ان کا اوپینین بھی لیا جائے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ اور امکان اس بات کا زیادہ قوی ہے
کہ آئینی ترمیمی بل پہلے سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اب ایک تاثر تو یہ بھی تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، لیکن اب صورتحال چونکہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. رات کو جب میاں نواز شریف اور مولانا کی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی متضاد خبریں ہیں، لیکن کم از کم کچھ معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی، مولانا اور مسلم لیگ سب کے درمیان. آئینی ترمیم کے حوالے سے تو بات اب کھل گئی ہے کہ آئینی عدالت کی بجائے بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے. تو لیکن جب ان تینوں جماعتوں کی کوارڈینیشن آگے بڑھی تو پیچھے سے کچھ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں. رات کامران ٹیسوری نے، سندھ کے گورنر نے، ایم کیو ایم کے ارکان کے اعزاز میں عشائیہ دیا تھا، تو وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگوں کے اپنے تحفظات تھے، اور وہ جو روایتی ان کے گلے ہوتے ہیں حکومتوں سے، تو اس کا اظہار بھی ہوا ہے اس میں. تو ایک تو ایم کیو ایم کے تحفظات سامنے ہیں، اے این پی کے حوالے سے بھی کچھ، چونکہ اے این پی کی تعداد تو بہت کم ہے، سینٹ میں کچھ لوگ ہیں ان کے، تو ایم الولی نے بھی ذاتی ملاقاتوں میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. لیکن اگر یہ بڑی جماعتیں اس پر متفق ہو گئی تو پھر یقیناً آئینی ترمیمی بل پاس ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کے کچھ ممبران گو کہ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز اور ایم این ایز کے حکومت کے ساتھ رابطے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اپنی جماعت سے منحرف ہو جائیں گے اور وہ حکومت کا ساتھ دیں گے. بالکل خیبر پختونخوا میں گو کہ علی امین گنڈاپور کا کنٹرول ہے پارٹی پہ، لیکن گنڈاپور صاحب کچھ دنوں بعد ایک ایسا ایکشن دکھاتے ہیں جس سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. یعنی جب سنگجانی جلسہ ہوا تو وہ غائب ہو گئے تھے شام کو، پھر جب ڈی چوک کا احتجاج ہو رہا تھا وہ پھر سے غائب ہو گئے. تو وہ غائب کہاں ہو جاتا ہے، اہم سوال یہ ہے، اور کس کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ غائب ہو جاتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، پھر نکل آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، اور یہ ایک سکرپٹ کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو گنڈاپور کو اسمبلی فلور پر سٹرانگ کر دیا گیا ہے، تمام ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں، اور الگ ہونے کا تصور ابھی قدر مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ بہت انپریڈکٹیبل ہے پی ٹی آئی. ہر گھنٹے بعد ان کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کارکنوں کے ہاں سیاسی شعور بھی نہیں ہے. بہت سارے گروپس ہیں جماعت کے اندر، خصوصاً صوبائی اسمبلی کے اندر. یعنی میں آپ کو ہزارہ کی مثال دے دوں تو عمر ایوب مرکزی رہنما ہے پارٹی کے، لیکن وہ ہزارہ کے اندر اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں. مشتاق غنی کی مثال لے لیں، وہ اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں، لیکن وہ سرے سے کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہے. اور جب کابینہ بن رہا تھا تو اس وقت مشتاق غنی معدنیات کے وزیر بننے تھے، ان کو شارٹ لسٹ بھی کیا گیا تھا. لیکن اسی موقع پر جب اگلے دن اناؤنس کرنا تھا کابینہ کو گنڈاپور صاحب نے، تو عمر ایوب نے دباؤ ڈالا ان پہ اور کہا کہ مشتاق غنی کو نکال دے، کیونکہ مشتاق غنی کا تعلق ایبٹ سے ہے، عمر ایوب کا تعلق ہری پور سے، دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اب مشتاق غنی کا بھی اپنا ایک گروپ ہے. ایک اور ایم پی اے ہیں عدیل اقبال جو غازی ہری پور سے ہیں، ان کے بھائی طاہر اقبال عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تھے، بعد میں پھر پی ٹی آئی میں بھی شامل ہوئے اور عمران خان کے کہنے پر شامل ہوئے تھے، پھر وہ قتل ہو گئے تھے. اچھا، ان کے جو قاتل ہیں جن پہ ان کو دعویٰ ہے، رحمان جہازوں والا اور ان کا داماد ہے فیصل جہازوں والا جو صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے تھے، ان پر قتل کا الزام ہے. تو عمر ایوب
اس گروپ کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر افتتاح کرتے ہوئے باقاعدہ جو بورڈ لگائے گئے اس پر رحمان جہازوں والا کا نام بھی تھا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ پارٹی کی بجائے اپنے ذاتی معاملات، اپنے خاندان، اپنے گروپ کو توجہ دے رہے، اس وجہ سے نیچے ایم پی ایس سطح پر ایک بڑا گروپ عمر ایوب کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ ابھی عمران خان کا کرزما پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، تو عمران خان کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ عمران خان نہ ہو تو پی ٹی آئی چند گھنٹوں کے اندر اندر بکھر جائے گی۔ یعنی یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو وہی پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی، یا ولی خان نہیں رہے تو اسفندیار ولی کے ساتھ پارٹی کھڑی ہوئی تھی، مولانا مفتی محمود صاحب کی جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تمام جماعت، حالانکہ اس وقت کے ایک مضبوط دھڑے جو حقانیہ سے ان کا تعلق تھا، مولانا سمیع الحق یا ان کے والد مولانا عبدالحق گروپ کا، انہوں نے قیادت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کارکن پھر بھی مفتی محمود کے بیٹے کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو یہاں پی ٹی آئی میں وہ روایت قائم نہیں رہے گی، چونکہ ایک دن تو سب نے جانا ہے، تو اندر اتنی دھڑے بازیاں ہیں، اتنی مخالفت ہے، اتنے کانفلکٹ ہے پارٹی کے اندر کہ اس کو قائم رکھنا انتہائی ناممکن ہوگا۔ اور چونکہ عمران خان کے نام پر سب اکٹھے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہمیں ووٹ ملے گا تو وہ عمران خان کی وجہ سے ملے گا، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر شدید تحفظات، دھڑے بندیاں، گروپ بازیاں، مخالفتیں ہونے کے باوجود کوئی الگ ہونے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام پر ملتا ہے۔ تو جب تک عمران خان ہے تو اس وقت تک تو پارٹی شاید قائم رہے، لیکن خدا نخواستہ وہ نہ ہو تو پھر یہ پارٹی چند گھنٹوں کے اندر اندر بکھر جائے گی۔